اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ موضوع گفتگو ہمارا یہ ہے کہ جو مختلف تاریخی روایات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو ختم کیا، عمرہ میں بدلا اور اس کے بعد امام علیہ السلام مکہ سے نکلے۔ اس کے اوپر ہماری یہ گفتگو ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا تھا اور پھر جو حج کے احرام ہیں انہیں ختم کر کے انہیں عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا تاکہ جو ہے وہ مکہ سے نکل سکیں، یا امام حسین علیہ السلام شروع سے ہی عمرہ مفردہ کی نیت کیے ہوئے تھے اور اپنے عمرہ کو وہ مکمل کر کے وہ مکہ سے نکلے ہیں۔ یہاں پہ جو تاریخی ہمارے پاس متون ہیں ان کے اندر جو ہمیں بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام حج کو مکمل کرنا چاہتے تھے لیکن حج کو مکمل نہ کر پائے، تو مجبوری کی وجہ سے چونکہ انہیں اس بات کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ مکہ میں ہی کعبے کے پاس ہی اسی شہر میں قتل کر دیے جائیں گے، اور یوں مکہ کی جو حرمت ہے اور کعبے کی حرمت پامال ہو جائے گی اور ان کا جو کربلا کی تحریک کا مقصد تھا وہ سارا ادھورا رہ جائے گا۔ تو اس بات کو تبرسی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا کتاب اعلام الورا میں۔ ان کی یہ عبارت ہے کہ لما اراد الخروج علی العراق طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروہ، کہ جب آپ نے عراق جانے کا ارادہ کر لیا تو کعبے کا طواف کیا، صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، واحل من احرامی، اپنے احرام کو ختم کیا اور اسے عمرہ قرار دیا، لأنہ لم یتمکن من اتمام الحج، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنے حج کو مکمل نہیں کر سکتے تھے۔ کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ مخافۃ ان یقبض علیہ بمکہ، اس بات کے خوف کی وجہ سے کہ انہیں مکہ میں پکڑ لیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے روضۃ الواعظین میں ابن فطال نے یہ روایت بیان کی کہ وَأَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَجَعَلَهَا عُمْرَةً لِأَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ إِتْمَامِ الْحَجِّ، کیونکہ آپ حج کو مکمل نہیں کر سکتے تو اسی وجہ سے آپ نے اپنے احرام کو عمرہ میں تبدیل کر دیا۔ تو لہذا ان دو روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام حج کی نیت رکھتے تھے اور اس کے بعد مجبوری کی وجہ سے چونکہ انہیں خوف تھا کہ مکمل نہیں کر سکیں گے حج کو، تو انہوں نے اپنے حج والے احرام کو ختم کیا اور اسے عمرہ میں تبدیل کیا۔ یہاں پہ جو روایات اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں جو بات نظر آتی ہے وہ اس کے برخلاف ہے۔ وہ یہ بات نظر آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ امام حسین علیہ السلام عمرہ مفردہ کی نیت سے تھے۔ جب عمرہ مفردہ کی نیت سے تھے تو انہوں نے اپنے عمرہ کے احرام کو ہی ختم کیا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے حج کے جو احرام ہیں انہیں تبدیل کیا عمرہ مفردہ میں۔ اور یہاں پہ میں ایک فقہی مطلب کی طرف اشارہ کرتا چلوں کہ عمرہ ایک تمتع ہوتا ہے اور ایک عمرہ مفردہ ہوتا ہے۔ عمرہ مفردہ یعنی جو الگ عمرہ کیا جاتا ہے، اس میں حج بعد میں نہیں ہوتا، اور جو عمرہ تمتع ہے وہ اس عمرہ کو کہتے ہیں جو حج کا حصہ ہوتا ہے، کہ جس کے بعد پھر حج کیا جاتا ہے، یعنی عمرہ تمتع وہی حج کا حصہ ہے۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ عمرہ تمتع کے احرام کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ حج کے احرام کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، کیونکہ جو عمرہ تمتع ہے وہ حج کا ایک حصہ ہے، حج سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے ذہن میں بات رہے۔ لہٰذا ہم اگر کہتے ہیں کہ عمرہ تمتع کو ختم کر کے عمرہ مفردہ بنایا، یا یہ کہتے ہیں کہ حج کو ختم کر کے عمرہ مفردہ بنایا، تو دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہے، کوئی الگ مطلب نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم آپ کے سامنے دو روایات رکھتے ہیں اور اس کے بعد فقہا کے نظریات رکھیں گے کہ فقہا کے کیا نظریات ہیں، کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ حج کی نیت کی ہوئی تھی، یعنی عمرہ تمتع کی نیت کی ہوئی تھی، پھر اسے آپ نے عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا، یا امام کی نیت عمرہ مفردہ کی تھی اور اس طریقے سے عمرہ مفردہ انسان کرتا ہے تو وہ انسان چھوڑ کے جا سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں پہ فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ یہ جو حج کے مہینے ہوتے ہیں، یعنی حج کے وہ مہینے کے جس میں انسان حج کا عمرہ تمتع کر سکتا ہے، وہ کون سے مہینے ہیں؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے۔ یہ جو 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کے، ان 3 مہینوں میں اگر کوئی حج کی نیت سے عمرہ کرتا ہے، یعنی عمرہ تمتع کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے واجب ہوتا ہے کہ وہ اسی سال حج کرے، پھر وہ حج کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب یہاں پہ فقہی بحث آتی ہے کہ اگر کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے، انسان مکمل نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟
تو جن لوگوں نے تاریخ کی دیگر عبارتوں کو لیا وہ ممکن ہے کہ یہ استدلال کریں کہ جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کو یہ مشکل پیش آئی تھی تو انہوں نے جو عمرہ تمتع کے احرام تھے انہیں عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا، لہذا وہ اس سے استدلال کریں گے، لہذا اگر انسان کو جان کا خوف ہو تو انسان ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ تب ہے کہ جب تاریخی چیز ثابت ہو، کیونکہ روایات اہل بیت علیہ السلام جب ہم پڑھتے ہیں تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی، اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ نے حج کی کوئی نیت ہی نہیں کی تھی، آپ نے عمرہ تمتع کی کوئی نیت نہیں کی تھی، آپ کا عمرہ مفردہ تھا اور عمرہ مفردہ کے ہی احرام کو آپ نے ختم کیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو لفظ تاریخ میں آتا ہے کہ تبدیل کیا، یہ تبدیل ہونے کا کوئی معنی باقی نہیں رہتا۔ یہاں پہ سب سے جو پہلی روایت ہے وہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ یہ یمانی کی روایت ہے، عمر الیمانی کی روایت، اور کتاب الکافی میں ہے یہ امام صادق علیہ السلام سے کہ انہ سئل عن رجل خرج فی اشہر الحج معتمرا، کہ آپ سے سوال کیا گیا کہ ایک بندہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال ذی القعدہ اور ذی الحج کے مہینوں میں عمرہ کرتا ہے، ثم رجع الی بلاد، پھر حج نہیں کرتا، اپنے شہر واپس آ جاتا ہے، کیا اس طرح وہ کر سکتا ہے کہ عمرہ کرے اور حج نہ کرے؟ قال لا باس، امام فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو اسی سال حج کر لے، الگ طور پہ وہ حج کر لے، یہ بھی کر سکتا ہے، فلیس علیہ دم، اس کے اوپر کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے قربانی دے یا کفارے کے طور پہ جو دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ ہے امام نے فرمایا کہ فإن الحسین ابن علی علیہ السلام خرج قبل الترویہ، کہ امام حسین علیہ السلام ترویہ سے قبل یعنی 8 ذی الحجہ سے پہلے نکلے تھے مکہ سے، بیومن یعنی ترویہ سے ایک دن پہلے عراق کی طرف نکلے، وقد کان داخل معتمرا، جبکہ وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے عمرہ کی نیت سے، یعنی وہ عمرہ کیا ہوا تھا انہوں نے اور عمرے کے بعد وہ عراق کی طرف نکل گئے، تو ایسا کر سکتے ہیں، حج کو انسان مکمل نہ کرے اور چھوڑ دے اس کو، تو یہ ایک عادی صورتحال ہے۔ تو یہ جو روایت ہے اسے علامہ مسیح الرحمٰن نے اپنی جو کتاب ہے جو انہوں نے الکافی کی شرح کی میرات العقول، اس میں اس روایت کو حسن کا درجہ دیا کہ یہ حدیث چاہے وہ حسن ہے کا صحیح، اور اسی روایت کو شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے تہذیب میں نقل کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو الفاظ ہیں کہ ترویہ سے ایک دن قبل، جبکہ شیخ توسی علیہ الرحمٰن نے جو وہاں پہ الفاظ نکلے ہیں کہ خرج یوم ترویہ، کہ خود ترویہ کے دن نکلے، یعنی 8 ذی الحجہ کو امام حسین علیہ السلام نکلے، اور علامہ مسیح الرحمٰن نے ملاذ الاخبار میں اس روایت کو بھی حسن کا صحیح کا درجہ دیا ہے۔ اور صاحب الجواہر علیہ الرحمہ یہ لکھتے ہیں کہ خرج یوم ترویہ جو ہے یہی جو ہے وہ صحیح ہے اور یہی صحیح ترین رائے ہے، کیونکہ صحیح معاویہ جو روایت ہے وہ بھی اسی کے مطابق ہے۔ تو لہٰذا اس روایت کے مطابق یہ ہے کہ انسان الگ طرح سے عمرہ کر سکتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اسے حج کی ضرورت نہیں رہتی۔ کون سے مہینوں میں؟ انہی مہینوں میں، یعنی ذی الحج کے مہینے میں انسان اگر کوئی جاتا ہے تو عمرہ کر کے واپس آ سکتا ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے یہ بھی الکافی سے، اور یہ معاویہ بن عمار کی روایت ہے، یہ پہلے یمانی کی ہوگی، دوسری معاویہ بن عمار کی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ سوال پوچھا کہ من این افترق المتمتع والمعتمر، کہ یہ جو متمتع ہوتا ہے اور جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے اس میں کہاں پہ فرق ہے، کہاں سے جدا ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان المتمتع مرتبط بالحج، کہ یہ جو متمتع ہوتا ہے جو عمرہ تمتع کرتا ہے حج کے ساتھ مربوط ہے، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ یہ حج کا ایک جز ہوتا ہے۔ والمعتمر، جبکہ جو عمرہ کرنے والا ہوتا ہے اذا فرغ منها، جب عمرہ کر چکتا ہے تو ذهب حيث شاء، اس کی مرضی ہے کہیں پر بھی چلا جائے، چاہے مکہ چھوڑ کے نکل جائے۔ پھر امام فرمایا کہ وقد اعتمر الحسین بن علی، کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی عمرہ کیا تھا، انہوں نے کوئی عمرہ تمتع نہیں کیا تھا کہ آپ کہیں کہ وہ حج کرنے گئے تھے، نہیں، امام حسین علیہ السلام نے یہی عمرہ کیا تھا، ذی الحجہ میں کیا تھا، یعنی اعتمر الحسین بن علی فی ذی الحجہ، کہ ذی الحجہ کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام نے یہی عمرہ کیا۔ ثم راح یوم ترویہ الی العراق، پھر یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو عراق چلے گئے، جبکہ والناس یروحون الی منی، جبکہ لوگ جو ہے وہ منی کی طرف جا رہے تھے۔ ولا باس بالعمرۃ فی ذی الحجہ لمن لا یرید الحج، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک انسان ذی الحجہ کے مہینے میں عمرہ کرے اور وہ حج نہ کرنا چاہتا ہو۔ تو یہ روایت بالکل واضح بیان کر رہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کوئی عمرہ تمتع نہیں کیا تھا کہ جو حج کا مقدمہ ہوتا ہے، حج کا ایک حصہ ہوتا ہے، نہیں، امام حسین علیہ السلام نے عمرہ مفردہ کیا تھا۔ اور علامہ مسیح الرحمٰن نے کتاب الملاذ جو ہے ملاذ الاخبار، وہاں پہ اس روایت کو مجہول لکھا ہے، اور اس کے متن کے متعلق وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لعل المراد ان عمرۃ التمتع ایضا اذا اضطر الانسان یجوز ان یجعل عمرۃ مفردۃ، کہ شاید اس روایت میں یہ مراد ہو کہ عمرہ تمتع میں بھی جب انسان کو مجبوری پیش آ جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اسے عمرہ مفردہ بنا دے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا۔ انہوں نے اس کو لعل سے تعبیر کیا کہ شاید ایک آپ یہ بھی اس کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ اور وہ یحتمل، اور ایک اس کے اندر یہ احتمال بھی موجود ہے کہ ان یکون علیہ السلام لعلمہ بعدم تمکن من الحج نوى الافراد،
کہ امام علیہ السلام کو چونکہ علم تھا کہ وہ حج نہیں کر سکیں گے، تو انہوں نے شروع سے ہی عمرہ مفردہ کی نیت کی کہ الگ عمرہ مفردہ کریں گے، حج وغیرہ کا جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وَلَعَلَّهُ مِنَ الْخَبَرِ اظہر، شاید یہی جو دوسری بات ہے یہ اس روایت سے اظہر ہے، یعنی واضح طور پہ جو چیز ظاہر ہو رہی ہے، یہ دوسرا احتمال ہے کہ امام کو چونکہ علم تھا کہ وہ حج نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا انہوں نے عمرہ مفردہ کی ہی نیت کی ہو۔ تو لہٰذا اس حدیث میں علامہ مصری رحمہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اظہر معنی ہے، جو زیادہ ظاہر ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ امام نے عمرہ مفردہ کی نیت کی تھی۔ لیکن بحار الانوار میں جو ایک روایت پہلے درس میں ہماری گزری ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ علامہ مصری رحمہ نے یہ بات لکھی کہ میں نے بعض معتبر کتب میں دیکھا ہے کہ چونکہ یزید نے بندے بھیجے تھے اور امام حسین علیہ السلام کو مکہ میں قتل کر دینا تھا دھوکے دہی کے ذریعے سے، تو حل من احرام الحج وجعل عمرۃ مفردۃ، پھر امام نے کیا کیا، اپنے حج کے احرام کو ختم کیا اور اسے عمرہ مفردہ بنا دیا۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو علامہ مصری رحمہ کی بات ملاذ الاخبار میں ہے، اس کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے بحار الانوار کی کتاب سے۔ اچھا، اب ہم آپ کے سامنے فقہاء کے بعد جو تشیع کے فقہاء ہیں ان کے نظریات رکھنے لگے ہیں، اور 3 فقہاء کا یہاں پہ ہم آپ کے سامنے عبارتیں رکھیں گے، عربی کی بجائے ہم نے جو ترجمہ کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ تمام فقہاء جو مشہور فقہاء ہیں وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ امام علیہ السلام نے حج کے احرام نہیں کھولے، بلکہ امام عمرہ مفردہ کی نیت سے تھے اور عمرہ مفردہ کو انہوں نے ختم کیا۔ یہاں پہ سید محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ کتاب مستمسک میں ہے، وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو بعض مقاتل کی کتب میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے عمرہ کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا، کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ عمرہ تمتع کی نیت کیے ہوئے تھے، عمرہ تمتع کی نیت کیے ہوئے تھے، یعنی حج کی نیت کیے ہوئے تھے، اور پھر اسے عمرہ مفردہ کی طرف پلٹے، تو اہل بیت علیہ السلام سے مذکورہ مروی روایات کے برخلاف ان جیسی باتوں پر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔ کہ جب روایات اہل بیت علیہ السلام سے آ گئیں کہ امام حسین علیہ السلام عمرہ مفردہ کیے ہوئے تھے، تو لہٰذا یہ کہنا کہ امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو ختم کیا، یہ بات درست نہیں ہے، اس کے اوپر اعتماد کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے سید سبزواری علیہ الرحمہ کتاب مہذب الاحکام میں کیا لکھتے ہیں کہ ان 2 روایات سے، یعنی یہ جو یمانی کی روایت بیان کی اور معاویہ بن عمار کی روایت بیان کی، بعض مقاتل کی یہ بات ساقط ہو جاتی ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا کہ امام حسین علیہ السلام نے حجۃ التمتع کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر دیا تھا، چونکہ ان 2 روایات کا ظہور اسی بات میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شروع سے حج کا ارادہ نہیں کیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام عمرہ مفردہ کی نیت کیے ہوئے تھے، بس یہاں پر تبدیل کرنے کا کوئی موضوع ہی باقی نہیں رہتا، یعنی پھر تبدیل کرنے کی آپ بات ہی نہیں کریں گے۔ جب امام کر ہی عمرہ مفردہ رہے تھے تو عمرہ مفردہ اپنا مکمل کر کے وہ مکہ سے باہر نکلے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سید خوئی علیہ الرحمہ کتاب معتمد العروہ میں بھی یہی بات لکھتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان 2 روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ترویہ کے دن فقہی قوانین کے مطابق نکلے، یعنی القاعدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جو ایک قانون ہے کہ انسان جب عمرہ کرتا ہے عمرہ مفردہ تو وہ مکمل کر کے نکل سکتا ہے، اور کوئی اضطرار کی صورت نہیں تھی کہ اضطرار کی وجہ سے امام علیہ السلام جو ہے وہ حج کو یا تمتع کے حج کے ہیں یا تمتع کو جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں عمرہ مفردہ میں، ایسی کوئی صورت نہیں تھی، اور یہ ہر کسی کے لیے جائز ہے چاہے وہ مجبور نہ بھی ہو۔ بس یہ 2 روایات یعنی یمانی اور معاویہ کی روایات مجبوری کی حالت میں متع حج کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کرنے پر اس وقت قرینہ بنتی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا ہوتا، پھر آپ کہتے دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا ہوا تھا اور پھر اسے تبدیل کر دیا، تو پھر آپ وہاں پہ بات کرتے۔ لیکن جب امام علیہ السلام نے حج کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا تو آپ حج کے لیے مکہ میں نہیں رکے تھے، آپ مکہ میں حج کرنے کے لیے رکے نہیں تھے، ان کو شروع سے پتہ تھا کہ وہ مکہ میں نہیں رکیں گے حج کے لیے، تو آپ کے لیے جائز تھا کہ مکہ سے نکل جائیں، یہاں تک کہ ترویہ کے دن بھی آ جائے، یعنی 8 ذی الحجہ کے دن بھی آ جائے، پھر بھی آپ کے لیے مکہ سے نکلنا جائز تھا۔ اس میں کوئی تبدیلی کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حج کے احرام کو امام علیہ السلام نے تبدیل کیا۔ تو لہٰذا یہ فقہاء کا نظریہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ جو تبدیل کیا تھا احرام کو، یہی عمرہ مفردہ تھا جسے ختم کیا گیا، نہ کہ یہ ہے کہ حج کے احرام کو تبدیل کر کے عمرہ میں کنورٹ کیا پھر وہ باہر نکلے۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور مطلب جو آخر پہ کچھ ماہرین نے لکھا وہ بھی مفید ہے، آپ کی خدمت میں ہم نقل کر دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مشہور فقہاء کا نظریہ تو یہی ہے کہ اگر ایک انسان عمرہ تمتع میں ہو، یعنی حج فرض کریں اس نے شروع کر دیا، عمرہ کر دیا، تو اس کو اگر ختم کرنا ہو اور مجبوری پیش آ جائے، قتل کا خوف ہو، کوئی مجبوری پیش آ جائے کہ انسان حج نہیں کر سکتا، تو اسے ختم کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ انسان اسے عمرہ مفردہ میں تبدیل کرے، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ انسان قربانی کرے، جدھر بھی ہو، کہیں پر بھی ہو قربانی کرے، اور قربانی اسی نیت سے کرے کہ جو عمرہ تمتع اس کی میں قربانی کر رہا ہوں، قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے حج کو ختم کر دے اور چلا جائے۔
تو یہ طریقہ ہے، یعنی یہ مشہور فقہاء کا نظریہ ہے۔ اس بات کو شیخ باقر شریف کرشی نے کتاب حیات امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا، کہا کہ یہ جو وہذا التبدیلی، تبدیلی کی بات ہے نا کہ یہ تبدیل کر دیا، کہتے ہیں کہ لا یخلو من تأمل، اس میں اشکال سے یہ بات خالی نہیں ہے، اس کے اوپر بہت بڑے اعتراض آتا ہے، کیونکہ المسدود عن الحج، جسے حج سے روک دیا جائے وہ اپنے احرام سے کیسے نکلتا ہے؟ احرام سے نکلنے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بالحد یہ وہ قربانی کرے گا، جیسا کہ فقہاء نے اس چیز کو واضح طور پہ لکھا ہے، نہ کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حج کو عمرہ میں تبدیل کرے گا۔ تو لہٰذا یہ جو تبدیلی والی بات ہے یہ درست نہیں ہے۔ اور یہاں پہ شیخ مفید الرحمن کی عبارت بڑی دقیق ہے۔ شیخ مفید الرحمن نے یہ بات لکھی کہ لأنه لا يتمكن من تمام الحج، کہ امام علیہ السلام حج کو مکمل نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ حج کے احرام کو ختم کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حج کے لیے احرام باندھے نہیں ہے، انہوں نے جو احرام باندھے وہ عمرہ کے لیے احرام باندھے ہیں، کیونکہ عربی کے دو لفظ ہیں، ایک لفظ تمام ہے، ایک لفظ اتمام ہے۔ اتمام کا مطلب کیا ہے کہ انسان ایک چیز کو شروع کر دے اور پھر اسے کیا کرنا ہو؟ کمپلیٹ کرنا ہو۔ تو اگر انسان اسے کمپلیٹ کرے گا تو اس کے لیے جو عربی کا لفظ استعمال ہوگا اتمام استعمال ہوگا۔ تو یہاں پہ شیخ مفید الرحمن نے جو وجہ لکھی اس میں اتمام کا لفظ نہیں ہے، تمام کا لفظ ہے۔ تمام کا مطلب کیا ہے کہ انسان کو شروع سے پتہ ہو کہ میں یہ کام مکمل نہیں کر سکوں گا، یہ نہیں ہے کہ انسان نے وہ کام شروع کیا ہو، نہیں، انسان نے کام شروع نہ کیا ہو پھر بھی پتہ ہو کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے لفظ تمام استعمال ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شیخ مفید الرحمن کے مطابق یہ ہے کہ لأنه لم يتمكن من تمام الحج، یعنی امام علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ حج مکمل ہی نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے انہوں نے حج شروع ہی نہیں کیا، انہوں نے عمرہ مفردہ کا احرام باندھا۔ لیکن بعض کی جو مصادر ہیں، جو بعض کی کتابیں ہیں، انہوں نے لفظ تمام کو تبدیل کر دیا، اور یہ نسخہ لکھنے والوں سے شاید غلطی ہوگی، انہوں نے تمام کی جگہ پہ اتمام لکھ دیا۔ تو اتمام لکھنے سے یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ ہاں امام جو ہے وہ حج کو شروع کر چکے تھے، عمرہ تمتع انہوں نے کر لیا تھا، اور پھر مجبوری پیش آ گئی کہ اسے وہ مکمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ لفظ اتمام آ گیا۔ تو اس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ امام حج کی نیت کیے ہوئے تھے، جبکہ شیخ مفید الرحمن نے لفظ اتمام نہیں لکھا، لفظ تمام لکھا ہے۔ تو ہمیں تمام اور اتمام میں فرق کو سمجھنا پڑے گا۔ تو لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ مفید الرحمن کے زمانے کے بعد کی جو کتابیں آئی ہیں، انہوں نے اس بات کی غلطی ہوئی ان سے، لکھنے والوں کی طرف سے، کہ لفظ تمام کو اتمام لکھ دیا، یا جو ہے وہ جو لکھنے والا تھا اس کو فرق ہی سمجھ نہیں ہے، اس نے کہا کہ یہ تمام لکھوں یا اتمام لکھوں، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جب دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تو انہوں نے تمام کی جگہ پہ اتمام لکھ دیا۔ تو لہٰذا ایک جو روایت ہے اس میں تمام اور اتمام کی وجہ سے یہ اختلاف جو ہے وہ پیدا ہو گیا کہ کیا امام حسین علیہ السلام حج شروع کر چکے تھے، عمرہ تمتع کر رہے تھے اور پھر اس کے احرام کو ختم کیا، یا امام علیہ السلام نے حج کو شروع ہی نہیں کیا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیخ مفید الرحمن کے مطابق بھی امام حسین علیہ السلام نے حج کو شروع ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ حج مکمل ہی نہیں کر سکتے۔ لہٰذا شیخ مفید الرحمن کی عبارت کے مطابق اور جو باقی فقہاء کی ہم نے عبارتیں آپ کے سامنے رکھیں، اور الکافی کی جو دو روایات ہیں، ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمرہ تمتع شروع ہی نہیں کیا تھا، حج کی نیت ہی نہیں کی تھی، بلکہ آپ نے عمرہ مفردہ کی نیت کی تھی، اور عمرہ مفردہ کی جب نیت ہو جاتی ہے تو اس کے احرام کو ختم کر کے، یعنی عمرہ مفردہ کو مکمل کر کے امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے ہیں عراق کی جانب۔ تو یہ اس بات کا کیا ہو گیا؟ خلاصہ ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔